بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، آپ کی یہاں مجھے موقع دینے کا شکریہ۔ تجارت جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے جی، اور اچھا تاجر جو ہے اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ اکبر۔ کہ سچا تاجر جو ہے اور دیانتدار تاجر جو ہے وہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ مگر اس کے لیے ہمیں کرائٹیریا کی ضرورت ہے کہ شریعت جن چیزوں کا ہمیں حکم دیتی ہے اور جن چیزوں میں ہمیں اختیار دیتی ہے ان میں ہمیں اختیار ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کرتی ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ صحیح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مثال دی جائے قبلہ، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت فرماتے تھے، اور تجارت میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے امانت دار۔ جی، بندہ امانت دار ہو، امین ایماندار ہو۔ امین ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، تو سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ، جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کا یہ شریک تجارت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں مدینہ منورہ میں جب وہ حاضر ہوا تو حضور کی ملاقات ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انٹروڈکشن ہے نا وہ بطور نبی نہیں کروایا، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تجارت کرتے تھے وہ انٹروڈکشن کروایا، ماشاء اللہ۔ اور کہنے لگا کہ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بہت اچھے شریک تجارت تھے میرے، ماشاء اللہ۔ اور نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں فی زمانہ ہی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، مثلا دیکھیے تجارت میں، کاروبار میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں۔ صحیح، اور اس میں برکت آ جائے گی۔ ظاہر بات ہے، سچ سے برکت آتی ہے، جھوٹ سے جو ہے وہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک تاجروں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہگار ہوں گے، اللہ، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ صحیح، پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز میں عرض کر دوں کہ لین دین میں نرمی کرنی چاہیے، جی، آپ سے جو ہے وہ گاہک سہولت دینی چاہیے۔ سہولت دینی چاہیے، اور گاہک کو بھی نرمی سے ڈیل کرنا چاہیے، صحیح، جانا چاہیے جس سے چیز خریدنے جائے۔ بخاری شریف کی حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور درگزر سے کام لینے والا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صرف تاجر جو ہے، جو بیچنے والا، وہ نرمی نہ، اس کے لیے نرمی ضروری نہیں ہے بلکہ خریدنے والے کے لیے بھی نرمی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس کا خیال رکھے۔